بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم اس بات کا تجزیہ لیں گے کہ کیا انسان ماضی میں دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خلائی مخلوق کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دے۔ 65 ملین لائٹ ایئر کی دوری سے زمین کیسی نظر آئے گی؟ اگر آپ زمین سے ابھی 65 ملین لائٹ ایئر دور کسی طرح سے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے کسی اعلیٰ درجے کی دوربین سے زمین کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں ڈائناسور دیکھنے کو ملیں گے اور بہت پرانے جاندار وغیرہ۔ کیونکہ 65 ملین لائٹ ایئر کی دوری پر روشنی کو پہنچنے میں اتنا ہی وقت لگے گا تو آپ زمین کا ماضی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی خلائی مخلوق اگر ہمیں اتنی دوری سے کسی دوربین سے دیکھے گی یا شاید دیکھ رہی ہو تو وہ ہمیں نہیں بلکہ ڈائناسور کو دیکھ رہی ہوگی، کیونکہ زمین کی وہاں تک ابھی 65 ملین لائٹ ایئر پرانی روشنی پہنچ رہی ہوگی۔ ہماری کائنات بے انتہا وسیع ہے، جبکہ اس کی خلا خوفناک حد تک تنہائی کا شکار ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر آپ کسی اسپیس کرافٹ میں تنہا موجود ہو اور آپ کو اپنے علاوہ کسی کی موجودگی کا احساس ہو؟ خلا میں کسی خلائی جہاز کو کسی غیر مرئی قوت یا خلائی مخلوق کی جانب سے نقصان پہنچائے جانے کی کوئی رپورٹ آج تک موصول نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ خلابازوں نے کچھ انہونے واقعات کو رپورٹ کر رکھا ہے، جیسا کہ سن 2003 میں چینی خلاباز یانگ لیوی وہ پہلے چینی باشندے تھے جو خلا میں گئے تھے۔ وہ جب اپنے اسپیس کرافٹ میں اکیلے موجود تھے تو انہوں نے ایک آواز سنی تھی، جیسے کوئی خلائی جہاز کے باہر کھڑا ہو اور خلائی جہاز کی دیواروں کو کسی چیز سے کٹکھٹا رہا ہو۔ بعد ازاں 2005 اور 2008 میں خلا میں جانے والے کچھ چینی خلابازوں کو ایسی ہی آوازیں سنائی دی تھی۔ ان آوازوں کے متعلق آج تک سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ آوازیں کیا تھی۔ اسی طرح اپولو 10 مشن کے دوران جب خلاباز چاند کا چکر لگانے گئے تھے تو انہوں نے خلائی جہاز کے اندر سیٹی کی آواز سنی تھی۔ عالمی خلائی اسٹیشن میں موجود کچھ خلابازوں نے زمینی فضا سے عجیب روشنی کو خلا کی جانب سفر کرتے ہوئے رپورٹ کر رکھا ہے۔ کچھ خلابازوں نے خلا میں مختلف جانوروں کی باقیات ٹکڑوں کو منڈلاتے دیکھا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر ناسا ان ایکسپلینڈ فائلز سرچ کریں تو ایسے کئی واقعات اور ان خلابازوں کے انٹرویوز آپ کو مل جائیں گے۔ اس سیریز کی ہندی زبان میں ڈبنگ بھی یوٹیوب پر مل جائے گی۔ اس ضمن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب خلائی مخلوق کی موجودگی کے ثبوت ہے؟ ان کو خلائی مخلوق کی موجودگی کے ثبوت قرار نہیں دیا جا سکتا،
کیونکہ ان واقعات کی مختلف توجیہات نکل سکتی ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ چینی اسپیس کرافٹ سے کسی خلائی کچرے کے ٹکڑے ٹکرائے ہو۔ اسی طرح اپولو 10 کی سیٹی کی آواز کو ناسا کے ماہرین ریڈیائی آلات میں خرابی کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ عالمی خلائی اسٹیشن سے دکھائی دینے والی روشنیوں کو ماہرین زمین پر موجود بحری جہازوں کی روشنی کا عکس قرار دیتے ہیں، جبکہ جن جانوروں کی باقیات خلابازوں نے خلا میں منڈلاتی دیکھی تو یہ وہ جانور تھے جنہیں انسان کو خلا میں بھیجے جانے سے پہلے تجرباتی طور پر بھیجا گیا تھا، لیکن اسپیس کرافٹ میں خرابی کے باعث ان کی موت خلا میں ہی ہو گئی۔ لہٰذا ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنسی معاملات میں بہت محتاط ہو کر ہی کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ہم کسی مبہم سی بات پر خلائی مخلوق جیسے بڑا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کارل سیگن نے کہا تھا کہ غیر معمولی دعووں کو ثابت کرنے کے لیے غیر معمولی ثبوت درکار ہوتے ہیں۔